انتہائی معزز و محترم سامعین، ارباب اہل سنت، ادب خردگان نگاہ محبت، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ کروڑ بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر اپنے محبوب کے میلاد کا مہینہ عطا فرمایا، اور پھر اللہ کا شکر ہے کہ آج کے دن اس نے 2 عیدوں کو جمع کر دیا ہے، ایک جمعہ عید کا دن اور ایک عید میلاد النبی۔ لوگ کہتے ہیں کہ سال میں صرف 2 عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، لیکن اگر ہم قرآن و سنت کا، احادیث نبوی کا مطالعہ کریں تو ہمارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجمعۃ عید للمسلمین، جمعہ مسلمانوں کی عید ہے، اور صرف سال میں 2 عیدیں نہیں، صرف 2 عیدیں نہیں، کتنے جمعے ہوتے ہیں سال میں؟ 43 48 اور کوئی 48 52 کیسی قوم ہے؟ 52 جمعے ہوتے ہیں سال کے اندر، ٹھیک ہے، اور ہر جمعہ عید ہے، 52 عیدیں تو یہ ہو گئی نا، 52 عیدیں یہ ہو گئیں، اور پھر عید میلاد النبی 53، پھر عید الاضحیٰ 54، پھر عید الفطر 55۔ ارے ناداں تو ہی چند کلیوں پہ قناعت کر، ورنہ گلشن میں علاج تنگی یہ داماں بھی ہے۔ آج جمعہ بھی ہے اور میلاد النبی بھی ہے، دونوں عیدیں جمع ہو گئی ہیں ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اور آپ کو عید مبارک ہو۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، لا اقسم بہذا البلد، میں، اللہ فرماتا ہے میں قسم نہیں اٹھاتا، لا اقسم، میں قسم نہیں اٹھاتا، کس کی؟ ھذا البلد، اس شہر کی۔ یہ سورہ بلد کی 3 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ میں اس شہر کی قسم نہیں اٹھاتا، اور اس کو کیا ضرورت پڑی ہے وہ قسمیں اٹھاتا پھر؟ اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے وہ قسمیں اٹھاتا پھرے؟ ہاں لیکن اٹھاتا ہوں، قسمیں اٹھاتا ہوں، اس لیے قسمیں نہیں اٹھاتا اس شہر کی کہ اس شہر میں میرا گھر کعبہ ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسمیں نہیں اٹھاتا، اس لیے نہیں اٹھاتا کہ اس شہر میں میرا گھر ہے، اس شہر میں مطاف ہے، اس شہر میں جبل نور ہے، اس شہر میں کعبہ ہے، حجر اسود ہے۔ ہاں اٹھاتا ہوں، کیوں اٹھاتا ہوں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے کہ محبوب آپ کے قدم اس شہر کو لگتے ہیں۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، نہیں اٹھاتا، ہاں مگر اٹھاتا ہوں، نہیں اٹھاتا، اس لیے نہیں اٹھاتا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کعبہ ہے، مطاف ہے، حجر اسود ہے، زمزم ہے، اس لیے قسمیں اٹھاتا ہوں، نہ، قسمیں اس لیے اٹھاتا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ،
کیونکہ محبوب اس زمین پر، اس دھرتی پر، اس خاک پر آپ کے قدم لگے ہیں، اور جس خاک پر آپ قدم لگائیں گے میں خدا ہو کر اس کی قسمیں اٹھاؤں گا۔ یہ تو محبوب کا مرتبہ ہے نا، یہ تو محبوب کا مرتبہ ہے۔ اللہ رب العزت جو محبوب کے ساتھ لگ جاتے ہیں نا، جنہیں صحابی کہا جاتا ہے، ان صحابہ کی تو بات بڑی بات ہے نا۔ وہ صحابہ جس سواری پر سوار ہوتے ہیں، جس گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں جہاد میں جانے کے لیے، اس گھوڑے کی سمو، اس کے پاؤں کے ساتھ جو خاک لگتی ہے نا، جو چنگاریاں نکلتی ہیں گھوڑے کے دوڑتے ہوئے، اللہ رب العزت ان گھوڑے کے دوڑنے کے جو سم لگتے ہیں اور سم لگنے کی وجہ سے جو چنگاری نکلتی ہے، اللہ رب العزت ان چنگاریوں کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ وَالْعَادِيَاتِ دَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا۔ اللہ رب العزت فرمایا محبوب یہ جو تیرے غلام ہیں، تیرے صحابہ ہیں، تیرا کلمہ پڑھنے والے، تیرا دیدار کرنے والے، جب یہ جہاد کے میدان میں جاتے ہیں اپنے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور ان کے گھوڑوں کے سموں سے جو آگ نکلتی ہے، چنگاریاں نکلتی ہیں، میں رب تو ان کی بھی قسمیں اٹھاتا ہوں۔ اور پھر اللہ رب العزت اپنے محبوب کے قدموں کے ساتھ جو خاک لگی ہے نا، اس کی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ اے محبوب تیری خاک پائے کی قسم، خاک پا کی قسم، تیرے قدموں کے جو نیچے خاک لگی ہے نا، اس خاک کی قسم۔ یہ مرتبہ اور مقام ہے آقا مولا کا، اسے ضرورت نہیں ہے اللہ کو قسمیں اٹھانے کی، وہ خالق ہے، مالک ہے، لیکن جب محبوب کی باری آتی ہے تو پھر وہ قسمیں اٹھاتا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم نہیں اٹھاؤں گا جب تم محبوب اس شہر کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے، اس وقت قسم اٹھاؤں گا جب آپ اس شہر میں قیام کرتے رہو گے۔ جب تک آپ کا قیام اس شہر میں رہے گا میں خدا قسمیں اٹھاتا رہوں گا۔ لا اقسم بہذا البلد، اور جب آپ اس شہر سے خروج کر جاؤ گے، ہجرت کر جاؤ گے، تو پھر میں قسمیں نہیں اٹھاؤں گا۔ تو جہاں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قدم رکھتے ہیں، اللہ رب العزت اس خاک پاک کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ رب آکھے سونے محبوبہ تیرے سو ناز اٹھانا ماں، رب آکھے سونے محبوبہ تیرے سو ناز اٹھانا ماں، لوکی میریاں قسماں کھاندے نے میں تیریاں قسماں چاہنا ماں۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اس لیے قسم اٹھاتا ہوں محبوب آپ اس شہر میں رہتے ہیں۔ ووالد وما ولد، اور قسم ہے والد کی اور قسم ہے ولد کی۔ والد باپ، ولد بیٹا، قسم ہے باپ کی اور قسم ہے بیٹے کی۔ ایک معنی اس کا یہ ہے۔ باپ سے مراد کون ہے؟ اگر ہم تفاسیر کا مطالعہ کریں تو باپ سے مراد مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک مراد حضرت آدم ہیں۔ باپ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام، اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر، ابو البشر حضرت آدم۔ آدم باپ کی قسم اور ولد کی قسم، ولد سے مراد بنی آدم، جو آدم کے بیٹے ہیں، میں اس کی قسمیں اٹھاتا ہوں، ایک مراد یہ ہے۔ اور دوسری تفسیر اس کی کیا ہے؟ ووالد وما ولد، اور دوسری تفسیر اس کی یہ ہے والد سے مراد حضرت ابراہیم جو خلیل اللہ ہیں، اور ولد سے مراد حضرت اسماعیل جو ذبیح اللہ ہیں۔
ابراہیم کی قسم اور اسماعیل کی قسم. مفسرین نے یہ قول بھی کیا ہے. اور ایک قول جو مفسرین نے کیا ہے وہ کیا ہے کہ والد سے مراد حضرت عبداللہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں، اور ولد سے مراد تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ. محبوب تیرے والد عبداللہ کی قسم اور تیری قسم. اللہ رب العزت قسمیں اٹھا رہا ہے. اب کون سی تفسیر زیادہ قرین قیاس ہے، کون سی تفسیر زیادہ عقل کے قریب ہے، حقیقت کے قریب ہے؟ کیونکہ پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، آپ کے شہر کا ذکر ہو رہا ہے. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. تو پھر آگے جو ذکر ہو رہا ہے، آگے جو تفسیر بیان ہو رہی ہے، وہ بھی اس سے مراد نبی پاک کی ذات ہے. ووالد وما ولد، اور آپ کے باپ عبداللہ کی قسم اور محبوب آپ کی قسم، عبداللہ کے بیٹے محمد کی قسم. اور ایک تفسیر اس کی مراد کیا ہے؟ ولدہ کا معنی ہے پیدا ہونا، ولادت. ولدہ ولادت، پیدا ہونا. ووالد وما ولد، اور والد کی قسم اور مولود جو پیدا ہوا ہے، جو پیدائش ہوئی ہے، اس پیدائش کی قسم. محبوب تیری پیدائش کی، تیری ولادت کی قسم. اللہ رب العزت اب محبوب کے میلاد کی قسمیں اٹھا رہا ہے. ولد سے مراد ولادت، ولدہ کا معنی ہے پیدا ہونا. تو اللہ رب العزت محبوب کے میلاد کی قسمیں اٹھا رہا ہے. کیوں قسمیں اٹھا رہا ہے؟ جیسا میلاد نبی پاک کا ہوا ہے، جیسا میلاد، جیسی ولادت، جیسی پیدائش نبی پاک کی ہوئی ہے، اس کائنات کے اندر ایسی ولادت کسی کی نہیں ہوئی. اس لیے اللہ رب العزت محبوب کے میلاد کی، ولادت کی، پیدائش کی، برتھ کی قسمیں اٹھا رہا ہے. کیسا میلاد ہوا ہے، کیسی ولادت ہوئی ہے، صرف ایک حدیث پاک بیان کرتا ہوں اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم نماز پڑھتے ہیں. حضرت ام عبد الرحمن، آپ کہتی ہیں کہ جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا امید سے تھی، بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا، تو میں آپ کی خدمت پر مامور تھی، بطور خدمت گار کے، بطور دائی کے. جو دائیہ ہوتی ہے بچے کی، زچہ اور بچہ کی خدمت کرنے کے لیے، پیدائش کے وقت معاونت کرنے کے لیے جو عورت بی بی اس کے زچہ اور بچہ کے قریب ہوتی ہے، اسے دائی کہتے ہیں اپنی زبان میں ہم. تو بطور دائیہ کے میں وہاں موجود تھی. ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، میلاد نہیں ہوا، پیدائش نہیں ہوئی، اور میں حضرت آمنہ کی خدمت پہ مامور تھی. اور جس حجرے کے اندر، جس کٹیا کے اندر سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا رہتی تھی، میں اس حجرے کے اندر آپ کے ساتھ آپ کی خدمت پر مامور تھی. اور ابھی بچے کی پیدائش نہیں ہوئی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہ سارا حجرہ نور سے بھرا ہوا ہے. ابھی پیدائش نہیں ہوئی، سارا حجرہ، پیدائش کا وقت قریب ہے، اور سارا حجرہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عبداللہ کا گھر، وہ نور سے، وہ کمرہ معمور ہے، منور ہے. تو کہتی ہے مجھے تعجب ہوا کہ میں اس سارے کمرے کو، سارے روم کو میں منور دیکھ رہی ہوں، نور برا دیکھ رہی ہوں، اور مجھے نوری مجسمے نظر آ رہے ہیں، نوری حیولے نظر آ رہے ہیں. تو کہتی ہیں کہ میں نے سوچا پتہ نہیں یہ کس قسم کا نور ہے، کیا معاملہ ہے، یہ صرف کمرے کے اندر ہی ہے یا کہیں باہر بھی یہ معاملہ ہے. تو حضرت ام عبد الرحمن کہتی ہیں کہ میں نے اس حجرے کا ایک پردہ، ایک کھڑکی جو کعبے کے سین کی طرف کھلتی تھی، میں نے اسے پردے کو ہٹایا تو کیا دیکھتی ہوں کہ سارا کعبہ اور سین کعبہ نور سے بھرا ہوا ہے، نور سے بھرا ہوا ہے. اب اللہ رب العزت اس میلاد کی قسمیں اٹھا رہا ہے. اور پھر جب میں نے باہر دیکھا، حضرت ام عبد الرحمن کہتی ہیں، تو سارا کمرہ
نور سے بھرا ہوا، سارا صحن کعبہ نور سے بھرا ہوا، اور آسمان کے ستارے جھک رہے ہیں، آسمان کے ستارے جھک رہے ہیں زمین کی طرف، کعبے کی طرف۔ اور حضرت عبد المطلب کہتے ہیں سحری کے وقت، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا وقت تھا، اس وقت میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، اور میں کیا دیکھتا ہوں، حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں کہ کعبہ بار 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 مقام ابراہیم کی طرف جھک رہا ہے، کعبہ مقام ابراہیم کی طرف جھک رہا ہے۔ جس طرف کعبے کا دروازہ ہے اسی طرف مقام ابراہیم ہے، اور اسی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، اسی طرف نبی پاک کا گھر ہے۔ اللہ نے اپنے گھر کا دروازہ بھی محبوب کے گھر کی طرف رکھا، اپنے گھر کا دروازہ، کعبے کا دروازہ بھی محبوب کے گھر کی طرف رکھا۔ یہ محبت ہے۔ تو حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ کعبہ بار بار حجرے اس مقام ابراہیم کی طرف جھک رہا ہے، تو یکا یک مجھے خبر پہنچی، کسی نے آ کر بتایا کہ آج عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اور پھر حضرت ام عبد الرحمن کہتی ہیں وہ بیٹا پیدا جب ہوا ہے نا تو پیدائش کس طرح ہوئی؟ آپ فرماتی ہیں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے، آپ کے پیٹ مبارک سے بچے نے جنم لیا، اور جب وہ بچہ پیدا ہوا، دنیا کے بچے اس دنیا کے اندر آتے ہیں، ان کے آنے کا انداز مختلف ہوتا ہے، لیکن آج اللہ کا حبیب آ رہا ہے، اس کا میلاد ہو رہا ہے، تو کس انداز میں آ رہے ہیں؟ آپ آتے ہوئے رو نہیں رہے، چیخے نہیں مار رہے، بلکہ آتے ہی اپنی جبین کو زمین پہ رکھا ہے، اس ماتھے کو زمین پہ رکھ دیا ہے۔ آتے ہی، پیدا ہوتے ہی، اس کائنات کے اندر جلوہ گر ہوتے ہی، حضرت ام عبد الرحمن کہتی ہے میں نے دیکھا وہ پیدا ہونے والا بچہ جو ہی اپنی ماں کی کوکھ سے باہر آتا ہے، جنم لیتا ہے، اور سب سے پہلے جو اس کا عمل ہے وہ اپنی ماتھے کو، اپنی جبین کو زمین پر رکھ دیتا ہے، یعنی سجدہ کرتا ہے۔ دنیا کے بچے پیدا ہوتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، روتے ہوئے آتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا محبوب آ رہا ہے اور آتے ہی اپنا سر سجدے میں رکھ رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکا رہا ہے۔ تو گویا عام بچوں کی پیدائش، انہیں کوئی علم نہیں ہوتا کہ ہمیں کس نے بھیجا ہے، ہمارا رب کون ہے، ہمارا الہ کون ہے، ہمیں پالنے والا کون ہے، لیکن ادھر اللہ کا حبیب آ رہا ہے، پیدا ہو رہا ہے، اور پیدا ہوتے ہی وہ بتا رہا ہے کہ جو مجھے بھیجنے والا ہے وہی سجدے کے لائق ہے، اسی کی بارگاہ میں سجدہ کرنا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب تم نے پیدائش کے وقت، بچپن کے اس حال میں جب عام بچے انہیں علم نہیں ہوتا کہ ان کا بھیجنے والا کون ہے، ان کا رب کون ہے، تم نے اس وقت ہماری توحید کی گواہی دی ہے، اور ایک وقت آئے گا محبوب، آج تم اپنا سر ہماری بارگاہ میں جھکا رہے ہو، ایک وقت آئے گا ہم اس سر کے جھکانے کی لاج رکھیں گے۔ یہ جو آج آپ نے سر جھکایا ہے، جس وقت کوئی سر نہیں جھکاتا، کوئی اپنے رب کے حضور سجدہ نہیں کرتا، تم نے اس وقت سجدہ کیا ہے، اس وقت سر جھکایا ہے، محبوب وقت آ لینے دو، آج جو آپ نے عمل کیا ہے ہم اس کی لاج رکھیں گے۔ پھر وقت آیا، نبی پاک نے ہجرت فرمائی، مدینہ المنورہ تشریف لے گئے، مسجد قبلتین کے اندر ظہر کی نماز ادا کر رہے ہیں، اور یہود و نصارہ تانے دیتے ہیں کہ شریعت ان کی اپنی ہے، قرآن ان کا اپنا ہے، کہتے ہیں ہم نبی ہیں، رسول ہیں، اللہ کی توحید ہے، اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہوں۔ اگر ساری باتیں ان کے پاس ہیں تو ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ تانا دیتے تھے یہود و نصارہ۔ یہودیوں کا ازل سے طریقہ رہا ہے، پہلے دن سے طریقہ رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کو تکالیف دیتے ہیں۔ آج بھی نبی پاک کی شان کے اندر گستاخی کر کے وہ مسلمانوں کو تکلیف دے رہے ہیں۔ تاجدار مدینہ کو تکلیف دینا، مسلمانوں کو تکلیف دینا، یہ یہودیوں کا پہلے دن سے عمل ہے۔ اور انہوں نے تانا دیا یہودیوں نے کہ اگر کتاب اپنی ہے، شریعت اپنی ہے، احکام اپنے ہیں،
رسالت اپنی ہے تو پھر نماز جو پڑھتے ہیں ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. قبلہ اول مسجد اقصی، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں یہ مسلمان. تو اگر یہ ان کی اپنی شریعت ہے، اپنی کتاب ہے، تو پھر قبلہ بھی ان کا اپنا ہونا چاہیے. یہ باتیں ان یہود و نصارہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر تیر بن کر لگتی. تو ایک دن ظہر کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں مسجد قبلتین کے اندر، اس کا نام ہی قبلتین ہے، دو قبلوں والی مسجد، اور آپ کا رخ مبارک مسجد اقصی کی طرف ہے، اور نماز پڑھ 2 رکعتیں آپ نے مکمل کر لی، 2 رکعتیں مکمل کر لی اور نماز پڑھ رہے ہیں. اور نماز کے دوران این نماز پڑھتے ہوئے بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں. نماز پڑھ رہے ہیں تو سر آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، پھر نیچے کر لیتے ہیں، پھر اٹھاتے ہیں، پھر نیچے کر لیتے ہیں، پھر اٹھاتے ہیں، پھر نیچے کر لیتے ہیں. گویا دل کے اندر خیال ہے کہ قبلہ بھی اپنا ہونا چاہیے. یہاں ایک مسئلہ سماعت کر لیں فقہ کا. عام جو نمازی ہے اس کے لیے کیا حکم ہے کہ جب وہ نماز پڑھ رہا ہو تو نماز کے دوران نماز پڑھتے ہوئے وہ اپنا سر آسمان کی طرف نہ اٹھائے. کیوں؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ تم نے نماز کے دوران اپنا سر آسمان کی طرف نہیں اٹھانا، کہیں اللہ کا عذاب تم پر نہ آ جائے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہماری نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں نا وہ اللہ رب العزت کی شان کے لائق نہیں ہیں، تو اس کی شان کے مطابق عبادت نہیں کر رہے، کہیں وہ جلال میں آ کر ہم پر عذاب نازل نہ کر دے. اس لیے اپنے سر کو جھکا کے رکھو. مسلمان کو، نمازی کو حکم ہے کہ نماز کے وقت سر نہیں اٹھانا، کیونکہ مبادا تم پر عذاب نہ آ جائے. اور یہاں نماز ہے مصطفیٰ کی. نمازی، عام نمازی سر اٹھاتا ہے تو عذاب کا خطرہ ہے، اور جب محبوب نماز کے اندر سر اٹھاتا ہے تو قبلہ تبدیل ہوتا ہے. اب محبوب بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھا رہے ہیں تو اللہ رب العزت نے جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور جا کر محبوب سے کہو قد نرا تقلب وجهك فی السماء فلا نولینک قبلۃ ترضاها. محبوب آپ جو بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہو نا، اتنا آپ آسمان کی طرف ہماری طرف نہیں دیکھتے جتنا ہم آپ کی طرف دیکھتے ہیں. قد نرا تقلب وجهك فی السماء، آپ کا آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں. اتنی مرتبہ آپ نے ہماری طرف نہیں دیکھا جتنی بار ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، خدا کہہ رہا ہے. اور پھر محبوب ہماری طرف کیا دیکھتے ہو؟ قد نرا تقلب وجهك فی السماء فلا نولینک قبلۃ ترضاها. محبوب ہماری طرف کیا دیکھتے ہو؟ بار بار دل کے اندر خیال ہے قبلہ تبدیل ہو جائے، اپنا قبلہ ہو. ہماری طرف کیا دیکھتے ہو؟ بس جس طرف تمہاری رضا ہے اس رضا کی طرف ہم قبلہ بنا دیں گے، جس طرف تم رخ کرو گے. فلا نولینک قبلۃ ترضاها. محبوب آپ جس طرف رخ کرو گے نا، جس طرف چہرہ پھیرو گے اور جس طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھو گے، ہم اس سمت کو قبلہ بنا دیں گے. اور میرا ایمان یہ ہے کہ محبوب جس طرف بھی رخ کر دیتا نا، اگر کعبے کی طرف نہ کرتا کسی اور طرف کر دیتا تو اللہ رب العزت اس سمت کو قبلہ بنا دیتا. تو اللہ رب العزت نے اس سر جھکانے کی لاج رکھی، اور جب وہ ولادت کے وقت محبوب اپنا سر جھکا رہے ہیں تو اللہ رب العزت اس سر جھکانے کی آج لاج رکھ رہے ہیں. آج نبی پاک نے سر اٹھایا اور سر اٹھانے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے قبلہ تبدیل کر دیا. دوسری بات کیا ہوئی؟ حضرت ام عبد الرحمن کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ شہادت کی یہ چھوٹی ننھی منی انگلی پیدا ہوتے ہی اس معصوم بچے نے آسمان کی طرف اٹھائی، بلند کی. اللہ نے فرمایا
महबूब इस वक्त जब बच्चे को कोई इल्म नहीं होता ना कि कौन भेजने वाला है, किसकी गवाही देनी है, किसकी तौहीद और रबूबियत की गवाही देनी है, तुम उस वक्त अपनी शहादत की उंगली उठाकर हमारे रब होने की, इलाह होने की शहादत दे रहे हो। महबूब वक्त आ लेने दो, ये नन्ही उंगली जो आज उठी है इसकी हम लाज रखेंगे, इसकी कीमत अदा करेंगे। और फिर वक्त आया, जबल अबी कुबैस है, कुफार ने कहा अगर आप अल्लाह के नबी हो तो फिर दलील दो, मौजज़ा दिखाओ। तो पूछा क्या मौजज़ा चाहते हो? तो कहने लगे कि सबसे पहले दिन का वक्त है, सबसे पहले चांद को दिन के वक्त निकालो। दिन के वक्त है, दिन को चांद नहीं निकलता, क्या निकलता है? चांद नहीं निकलता दिन को। दिन के वक्त चांद निकालो, जब चांद निकल आए फिर उसके 2 टुकड़े करो। आपने फरमाया बस यही बात है। फिर ऐन दिन के वक्त नबी पाक ने अपनी उस उंगली से इशारा किया, डूबा हुआ चांद वापस आया और फिर नबी पाक ने चांद की तरफ देखा नहीं, देख आप जमीन की तरफ रहे हैं और उंगली के इशारा कर रहे हैं और चांद 2 टुकड़े हो रहा। आज सर झुकाने की लाज रखी जा रही है और उंगली उठाने की लाज रखी जा रही है। जब सर झुकाया है फिर उठाया है तो किबला तब्दील, और फिर जब उंगली शहादत की उंगली को बुलंद किया है तो फिर उससे चांद के 2 टुकड़े हुए हैं। और फिर मकाम साहबा पर ऐन उस वक्त जब सूरज गुरूब हो चुका है तो उंगली के इशारे से सूरज वापस लाया जा रहा है। ये वो ताकतें हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो अपने महबूब की उंगली के अंदर रखी हैं। डूबा हुआ सूरज वापस आ रहा है, चांद 2 टुकड़े हो रहा है। हजरत उम्मे अब्दुर्रहमान कहती हैं कि ये 2 चीजें मैंने देखी तो मैं सरापा ताज्जुब हुई। तो मैंने क्या देखा, उस बच्चे को मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ मैंने अपने हाथों में लिया, अपनी गोद में उठाया और मेरी नजर चेहरे पर पड़ी तो मैं क्या देखती हूँ। हजरत उम्मे अब्दुर्रहमान कहती हैं कि मैं देखती हूँ कि उस नौमौलूद बच्चा जो पैदा हुआ है, आमना के घर पैदा हुआ है, उसकी आंखों के अंदर सुरमा डला हुआ है। आप मकहूल हैं, मकहूल, मकहूल का क्या माना है? सुरमा डला हुआ है। फरमाती हैं कि मेरी नजर आंखों से ऊपर जरा सर की तरफ गई तो क्या देखती हूं कि सर मुबारक पर तेल लगा हुआ है, मदहून, मदहून है। मदहून का क्या माना है? तेल, दाहनुन कहते हैं तेल को, तेल लगा हुआ है। और फिर कहती हैं कि सिर्फ तेल ही नहीं लगा हुआ बल्कि सर के अंदर मांग भी निकली हुई है। मांग भी निकली हुई है। और हजरत उम्मे अब्दुर्रहमान कहती हैं कि मैंने जब देखा ना कि आंखों के अंदर सुरमा डला हुआ है, सर पे तेल लगा हुआ है, मांग चीर निकला हुआ है, और चीर भी कैसा सीधा, मांग की इस्तकामत पे लाखों सलाम, इतना सीधा चीर है वो निकला हुआ है। और आप फरमाती हैं कि मैं जिस्म की तरफ देखती हूं तो आप फरमाती हैं हजरत उम्मे अब्दुर्रहमान, मुझे कसम है उस जात की जिसके कब्जा एक कुदरत में मेरी जान है कि पूरे जिस्म पाक पर एक जर्रा भी गलाजत का, एक जर्रा भी खून का, एक जर्रा भी किसी गंदी चीज का आपके जिस्म पाक पर नहीं लगा हुआ, और बल्कि आपके जिस्म से खुशबू आ रही है। और फिर हजरत उम्मे अब्दुर्रहमान कहती है मैंने जब नजर दौड़ाई, पेट पर मेरी नजर की तो मैं क्या देखती हूं कि आप नाफ बोरीदा हैं, नाड़ू कटा हुआ है, नाफ बोरीदा है। नाफ बोरीदा होने का क्या मतलब है? इसको अगर आप डीपली इसका मुताला करें ना, बच्चे की पैदाइश के हवाले से मेडिकल साइंस को पढ़ें, कुरान और सुन्नत को पढ़ें, तो बच्चा अपनी मां के पेट के अंदर 3 झिल्लियां उसके ऊपर होती हैं। अल्लाह कितनी हिफाजत फरमाता है अपने बंदे की। अभी पैदा नहीं हुआ, कितनी हिफाजत फरमा रहा है। और हदीस पाक में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हर बंदे के साथ
60 فرشتے 60 فرشتے اس کی حفاظت کے لیے رکھتا ہے. ہر وقت اس کی بندے کی حفاظت کے لیے 60 فرشتے اللہ رب العزت محافظ ساتھ رکھتا ہے اپنے بندے کے لیے. کوئی بھی بندہ ہو. پھر آپ سوال کریں گے پھر بندہ گاڑی کے نیچے کیوں آتا ہے, گولی کیوں لگ جاتی ہے؟ جب اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ اس کا آخری وقت آ جائے, اس کا عمر پوری ہو جائے, تو پھر ان فرشتوں کی حفاظت کو ہٹا لیا جاتا ہے. 60 فرشتے اللہ رب العزت بندے کی حفاظت کے لیے ہر بندے کے ساتھ رکھتا ہے, تاکہ یہ جو دوسری مخلوق ہے یہ اس بندے کو نقصان نہ پہنچائے. تو اب اللہ رب العزت تو ہر وقت ہماری حفاظت کرتا ہے, اور ہمیں توفیق ہی نہیں کہ ہم اس اللہ کی بارگاہ میں سجدہ بھی کریں. تو بچہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر 3 جھلیوں کے اندر ہوتا ہے. پہلی جھلی, پھر دوسری جھلی, پھر تیسری جھلی ہوتی ہے, جس کے اندر وہ بچہ محفوظ ہوتا ہے, اور کوئی چیز اس تک نہیں پہنچتی سوائے اس آنت جو ناڑو ہوتا ہے. وہ ناڑو اس جھلی سے باہر نکلا ہوتا ہے, جس سے وہ بچہ آکسیجن لیتا ہے اور اپنی ماں کے پیٹ کے اندر زندہ رہتا ہے. اس کی زندگی اس ناڑو کی وجہ سے ہے, اس آنت کی وجہ سے. یہ ناف کے آگے جو آنت نکلی ہوتی ہے اس وجہ سے اس کی زندگی ہے. اس کے ذریعے وہ بچہ آکسیجن لے کر اپنی حیات کو قائم رکھتا ہے, اپنی زندگی کو باقی رکھتا ہے. اور اس کا دوسرا عمل کیا ہے؟ اس ناڑو کا, اس آنت کا دوسرا عمل کیا ہے؟ اس آنت کے ذریعے بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے خوراک لیتا ہے, اور اس خوراک سے اس کی نشو و نما ہوتی ہے, اس کی بڑھوتی ہوتی ہے. وہ اس کے اعضاء بڑے ہوتے رہتے ہیں, بنتے رہتے ہیں اس خوراک سے جو اپنی ماں کے پیٹ سے وہ بچہ لیتا ہے. اب اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں تو وہ بچہ جو اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہے نا, جو آکسیجن بھی لیتا ہے وہاں سے اور خوراک بھی لیتا ہے. آکسیجن لیتا ہے اس لیے کہ وہ زندہ رہے, اور خوراک لیتا ہے اس لیے کہ اس کی پرورش ہو, اس کا بدن بڑھے. تو وہ خوراک کیا ہے؟ احادیث کے اندر آتا ہے کہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر جو خوراک لیتا ہے وہ حیض و نفاس کا جو خون ہوتا ہے نا, ناپاک خون, اس سے وہ خوراک لے کر بڑھتا ہے. اب جس کی نشو و نما اس گندے خون سے ہوئی ہو تو پھر بھی وہ تکبر کرتا پھرے, غرور کرتا پھرے. اللہ رب العزت سے دکھا رہا ہے کہ اے بندے تکبر تیرے لائق نہیں, تو تکبر نہ کر, اپنی اصل کی طرف دیکھ. تو کون سی خوراک لے کر بڑا ہے, کون سی خوراک لے کر تیری نشو و نما ہوئی ہے؟ تکبر تیرے لائق نہیں ہے, تو عاجز بندہ بن کے رہ. اور پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بندے کو لائق نہیں ہے کہ وہ تکبر کرتا پھرے, اکڑتا پھرے. وہ اپنی حقیقت کی طرف دیکھے. جو 2 بار شرمگاہ سے گزرا ہو, 2 بار جو شرمگاہ سے گزرا ہو, اسے تکبر نہیں کرنا چاہیے. ایک بار باپ کی شرمگاہ سے اور ایک بار ماں کی شرمگاہ سے وہ گزرا ہو, بھلا وہ بھی تکبر کر سکتا ہے. تو بندے کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ تکبر کرتا پھرے, کیونکہ وہ اپنی اصل کی طرف دیکھے, اس کی اصل کیا ہے. اور بچہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر جو خوراک لیتا ہے وہ حیض و نفاس کے خون کی خوراک ہوتی ہے. پڑھ لیں آپ احادیث کو, پڑھ لیں اس معاملے کو, سارے کو پڑھ لیں, کتابیں نکال لیں, اور میڈیکل سائنس کو بھی پڑھ لیں, وہ بھی یہی کہے گی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام عبد الرحمن کہتی ہیں آپ ناف بریدہ پیدا ہوئے. ناف آپ کی کٹی ہوئی تھی, ناف جو ناڑو تھا وہ پہلے تھا ہی نہیں, اس ناڑو کے بغیر پیدا ہوئے ہیں. تو کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کا ہر بچہ جو ماں کے پیٹ کے اندر ہے وہ اپنی زندگی کے لیے, اپنی حیات کے لیے, اپنی زیست کے لیے, زندہ رہنے کے لیے ناڑو کا محتاج ہے. اور اللہ کا محبوب بغیر ناڑو کے پیدا ہو رہا ہے, وہ اپنی زندگی کے لیے کسی ناڑو کا محتاج نہیں ہے, کسی آکسیجن کا محتاج نہیں ہے. اور دوسری بات کہ تم میرے نبی کو, اللہ فرماتا ہے میرے نبی کو اپنے جیسا کہتے ہو,
تم اپنی پیدائش کو دیکھو، اپنی خوراک کو دیکھو جو ماں کے پیٹ کے اندر لے رہے ہو. تم تو ماں کے پیٹ کے اندر بھی ناپاک خوراک لے رہے ہو، اور میرا نبی تو وہ پاک نبی ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر بھی پاک خوراک لینے والا ہے، پاک خوراک لینے والا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ قبر کے اندر وہ زندہ کس طرح ہیں؟ جو بغیر ناڑو کے ماں کی پیٹ کے قبر کے اندر جو خدا محبوب کو زندہ رکھ سکتا ہے، آج گنبد خضرا کے اندر بھی وہ زندہ رکھ سکتا ہے. مکحول پیدا ہوئے، آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، سر پہ تیل لگا ہوا ہے، چیر مانگ نکلی ہوئی ہے، جسم پر خوشبو، دھلا ہوا جسم ہے، پاک صاف جسم ہے، پھر ناف بریدہ ہیں، اور پھر مختون، ختنہ بھی ہو چکا ہے. مختون پیدا ہوئے ہیں، یعنی جو بچے کو بٹھاتے ہیں، سنت بٹھاتے ہیں ہم، وہ مختون پیدا ہوئے ہیں. یہ ہمارے آقا کا میلاد ہے. اور کون بیان کر رہا ہے؟ کون بیان کر رہا ہے؟ حضرت ام عبد الرحمن صحابی کی والدہ، وہ بیان کر رہی ہیں. کہتے ہیں صحابہ نے میلاد نہیں بنایا. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ میلاد اسی کا نام ہے نا کہ نبی پاک کے ولادت کا تذکرہ کیا جائے، اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نبی پاک کے میلاد کا تذکرہ کر رہے ہیں. حضرت ام عبد الرحمن تذکرہ کر رہی ہیں، اور پھر حضرت حسان بن ثابت، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ تَلِدِ النِّسَاءُ تَلِدِ النِّسَاءُ. یہ کیا معنی ہے اس کا؟ کہ میری آنکھ نے، صرف میری آنکھ نے نہیں، علماء نے لکھا ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُّ عَيْنٌ، عینی نہیں، آگے جو یا نسبت کی ہے وہ نہیں. علماء نے لکھا کہ عینن، نون کے اوپر تنوین ہے، دو پیشے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ عینی اگر کہا جائے تو میری آنکھ نے، عینی اگر کہا جائے نا تو میری آنکھ نے. حضرت حسان بن ثابت یہ نہیں کہہ رہے کہ میری آنکھ نے نہیں دیکھا، عینن کسی آنکھ نے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُّ عَيْنٌ، کسی آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں. دیکھے تو تب جب اللہ رب العزت نے آپ سے زیادہ کسی کو حسین بنایا ہو. جب اللہ نے آپ سے زیادہ کسی کو حسن والا بنایا ہی نہیں تو پھر آنکھ دیکھے کیا؟ اور پھر وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں. خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ رب العزت نے تمام عیبوں سے پاک پیدا کیا ہے. خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کیسے پیدا کیا؟ جیسے محبوب نے چاہا ہے نا ویسے ہی اسے کہ رب نے اسے بنایا ہے. ہمیں بھی بنایا ہے، اور ہمارے کچھ علماء ظرافت طبع کے طور پر یہ بات کرتے ہیں کہ باقی لوگوں کو بنایا اللہ نے اور اپنے محبوب کو بھی بنایا. باقی کو بنایا ظرافت کرتے ہوئے، باقی کو بنایا ٹھیکے پر. آپ عمارت کا ٹھیکہ دیتے ہیں نا، مستری کو، ٹھیکیدار کو ٹھیکہ دیتے ہیں نا، پھر ٹھیکیدار وہ جو عمارت کے ساتھ کرتا ہے. باقی سب کو ٹھیکے پر، اور اپنے محبوب کو اپنے ہاتھوں سے، دست قدرت سے ایسا بنایا، ایسا بنایا. اللہ رب العزت نے اپنے دست قدرت سے اپنے محبوب کو سنوارا. کیسا سنوارا؟ والضحیٰ کا چہرہ دیا، ما ذاق کی آنکھیں دی، ید اللہ کے ہاتھ دیے، وجہ اللہ کا چہرہ دیا، علم نشرہ کا سینہ دیا، لب لالی دی، خط مشکی دی، زلف عنبری دی، چشم نرگسی دی، شان رحمت للعالمین دے کر اس کائنات کے اندر بھیجا. اور آمنہ کی گود میں بھیج کر اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو اعلان کیا، ندائی دریچے کھول دو ایوان قدرت کے.
نظارہ خود کرے گی قدرت آج شان قدرت والدہم وما ولد، والد کی قسم اور میلاد کی قسم، کیونکہ ایسا میلاد کسی کا ہو سکتا ہی نہیں جیسا محبوب کا میلاد ہوا ہے۔ سرما بھی ڈلا ہوا ہے، مانگ بھی نکلی ہوئی ہے، چیر بھی نکلا ہوا ہے، تیل بھی لگا ہوا ہے، خوشبو بھی لگی ہوئی ہے، جسم بھی دھلا ہوا ہے، ناف بریدہ ہیں، مختون ہیں، تو گویا اللہ رب العزت نے دست قدرت سے سوار کر اس کائنات کے اندر بھیجا، اور ایسا بھیجا، ایسا خوبصورت بھیجا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ یہ نبی پاک کا میلاد ہے جو آج کے دن ہم منا رہے ہیں، ماہ ربیع الاول کے اندر ہم مناتے رہتے ہیں۔ یہ نبی پاک کا میلاد ہے، اور اس میں کون سی شرک والی بات ہے؟ شرک تب ہوتا جب یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک کا میلاد، نبی پاک پیدا نہیں ہوئے، کیونکہ اللہ بھی نہیں پیدا ہوا، تو پھر شائبہ تھا شرک کا۔ ان لوگوں کو، جس طرح فرانس کے جو صدر ہے نا میکرون، اس کو ترکی کے اردگان نے کہا ہے نا اپنی عقل کا علاج کروانا چاہیے، اسے اس کی عقل کام نہیں کر رہی۔ ان لوگوں کو بھی اپنی عقل کا علاج کروانا چاہیے، جو میلاد کو شرک کہتے ہیں، بدعت کہتے ہیں، منع کرتے ہیں، ان کو بھی میکرون کی طرح اپنی عقل کا علاج کروانا چاہیے۔ بھئی شرک تب ہو جب ہم یہ کہیں کہ نبی پاک کا میلاد نہیں ہوا، تو شائبہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کا میلاد بھی نہیں ہوا، نبی پاک کا میلاد نہیں ہوا، شاید یہ کچھ اس طرح کا نظریہ رکھتے ہیں۔ ہم تو اعلان کر رہے ہیں کہ ہمارا آقا وہ ہے، ہمارا نبی وہ ہے، ہمارا رسول وہ ہے، ہمارا پیغمبر وہ ہے جو پیدا ہوا ہے، 12 ربیع الاول کو پیدا ہوا ہے، اور جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ یہ تو شرک توڑ ہے میلاد منانا۔ جو نہیں مناتے نا ان کے بارے میں شک کیا جا سکتا ہے، پتہ نہیں ان کا کیا عقیدہ ہے نبی کے بارے میں۔ سنی تو اظہار کر رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں ہمارا نبی پیدا ہو گیا ہے، پیدا ہوا ہے، پیدا ہو گیا ہے، آ گیا ہے۔ تو جو اعلان کر رہے ہیں ان کے بارے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، شک ان کے بارے میں ہونا چاہیے جو میلاد نہیں مناتے، پتہ نہیں ان کا کیا عقیدہ ہے۔ تو ہم میلاد مناتے ہیں اور میلاد منانا چاہیے، اور جو مقصد میلاد ہے اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اور وہ کیا ہے؟ ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر آپ تشریف لائے، آپ کی جلوہ گری ہوئی، آپ کا میلاد ہوا۔ آپ کے میلاد کا مقصد کیا ہے؟ آدمی کو انسان بنانا، بس آدمی کو انسان بنانا، یہ آپ کے میلاد کا مقصد ہے۔ اس مقصد کو ہم یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی پاک کی سچی اور سچی غلامی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔